ایک سوال ہوا کہ کیا نابالغ بچے کے مال میں زکوٰۃ لازم ہے یا نہیں؟ تو اس مسئلے میں علماء کا، مجتہدین کا اختلاف ہے۔ ہمارے احناف علماء کے مطابق امام ابو حنیفہ نے جس کو ترجیح دی وہ یہ موقف ہے کہ نابالغ بچہ اس وقت تک مرفوع القلم اس پر شرعی احکام متوجہ نہیں ہوتے جب تک یہ بالغ نہ ہو۔ رفع القلم عن ثلاثہ، تین لوگ ان سے شریعت کا قلم اٹھا لیا گیا، یعنی نائم حتی یستیقظ، سونے والا جب تک بیدار نہیں ہوتا، نیند میں کوئی بات کرے اس پر گرفت نہیں ہوگی۔ دوسرا عن المجنون حتی یفیق، کسی کو دورے پڑتے دیوانگی کے تو دیوانگی کے دورے میں اس پر شریعت کی گرفت نہیں ہے۔ تیسرا عن الصبی حتی یحتلم، بچہ جب تک بالغ نہیں ہوتا اس وقت تک شرعی احکام کا مکلف نہیں۔ تو امام ابو حنیفہ نے یہ حدیث اور اس طرح کئی اور حدیثوں کی بنیاد پر یہ موقف اپنایا کہ نابالغ بچے کے مال میں زکوٰۃ نہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا فتویٰ، یہ امام محمد کی کتاب ہے الحجہ علی اہل المدینہ، اس کتاب کے صفحہ 459 جلد 1 پر یہ مسئلہ موجود ہے۔ اچھا، فقہ مالکی والے اور دوسرے حضرات نے بڑا زور دے کر کہا دیکھو جی امام ابو حنیفہ یہ کہتے ہیں، حالانکہ حضرت عمر کا فتویٰ موجود ہے کہ بچے کے مال میں زکوٰۃ ہے۔ تو فقہ حنفی کے ایک بہت بڑے عالم ابن الترکمانی کے نام سے معروف ہیں، انہوں نے سنن بہقی کا حاشیہ لکھا الجوہر النقیج۔ الجوہر النقیج میں انہوں نے تحقیق سے ثابت کیا کہ حضرت عمر سے اس روایت کو جو روایت کرنے والا ہے وہ ہے سعید بن مسیب، اور سعید بن مسیب اگرچہ حضرت عمر کی خلافت کے 2 سال گزرنے کے بعد پیدا ہوئے، ان کی عمر 8 سال تھی کہ حضرت عمر فوت ہو گئے، اور شروع میں وہ علم دین سیکھنے کی طرف متوجہ نہیں ہوئے۔ بعد میں وہ حضرت عمر کے اور دیگر صحابہ اور نبی پاک کی حدیثوں بہت بڑے عالم بنے سعید بن مسیب، لیکن وہ حضرت عمر کے تلمیذ نہیں، باقاعدہ اس دور میں وہ سیکھے نہیں۔ تو اس طرح محدثین کے اصول پر انقطاع بنتا ہے۔ الجوہر النقیج والے نے کہا کہ اس کی سند منقطع ہے، تو اس طرح حضرت عمر کا فتویٰ ثابت نہیں ہوگا، اور جو باقی حدیثیں بیان کی جاتی ہیں ان کی سند میں اعتراضات آتے ہیں۔ حقیقت راز اللہ پاک جانے۔ دوسرا مسئلہ یہاں ذہن میں رہے کہ ایک سوال آتا ہے پھر عشر کیوں کہتے ہو کہ نابالغ کی زمین پر ہے؟ یہ تو احناف بھی کہتے ہیں، پوری امت کا اتفاق ہے کہ نابالغ ہو یا بالغ، مجنون ہو یا ذی ہوش، غلام ہو یا آزاد، جو بھی فصل میں زمین میں کاشت کاری کرے، فصل اٹھائے، اس پر عشر ہے۔ دیگر علماء کچھ شرائط لگاتی اتنی مقدار یا اتنی، یا اس قسم کا فصل ہو۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک تو کوئی شرط بھی کوئی نہیں، نہ مقدار کی شرط ہے نہ فصل کی قسم کا ذکر ہے، بس زمین کی پیداوار قیمتی ہے، فصل ہے، پھل ہے، اس پر عشر دو۔ بالغ ہے یا نابالغ، مجنون ہے یا عقل والا، تو اس کی بیس یہ ہے کہ یہ عشر زمین کا حق ہے، عشر زمین کا یا فصل کا حق ہے، جو اس یتیم یا مجنون کا سربراہ ہے وہ مخاطب ہے کہ یہاں زمین کا حق ہے وہ ادا کرو۔ بعض صحابہ کا یہ موقف تھا کہ جب وہ بچہ بالغ ہو تو اسے بتایا جائے تیری زمین پر اتنا عشر بنتا تھا، ہم نے ساتھ ساتھ نہیں دیا، دو اب تم اگر دینا چاہتے ہو تو، ورنہ تمہارے ذمے ہے۔ لیکن ظاہر اس میں ایک بہت بڑا بوجھ بنتا نا، امام ابو حنیفہ نے کہا کہ ساتھ ساتھ چلایا جائے۔